یہ حروف تہجی کے سلسلے میں یا اردو کے سلسلے میں جو حروف آتے ہیں، جو اعراب آتے ہیں، وہ سب کل تک بتا دیا گیا، اور حروف کے جو مختلف شکلیں ہیں وہ بھی اور ملا کر کے مثال کے طور پر بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا جو ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ مشق کے طور پر آپ کے سامنے لکھیں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کو بتایا گیا ہے حروف کیسے ملایا جاتا ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ غور کریں، اور غور کرنے کے نتیجے میں اگر کہیں آپ کو کمزوری سمجھ میں آئے تو وہ آپ بتائیں اور سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ ایسے حتی الامکان اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر طرح سے آپ کو اردو سمجھا دیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ زیادہ سیکھیں۔ جیسے دیکھیے، یہ ہم لکھا ہے انتخاب نثر اردو، انتخاب نثر اردو۔ تو آپ دیکھیے، آپ کو جو ہم انتخاب لکھنے کے لیے بتایا تھا ملانے والا حروف شکل دے کر کے، اس طرح سے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے، اب دیکھیے غور کیجیے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ اس طرح سے ہے یہ۔ پھر اسی طرح سے نثر لکھا ہے، نثر میں آپ دیکھیے نون سے رے ہے نثر۔ آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہوگا، اب دیکھیے وہ ہے، تو اس طرح سے اب آپ کو جو بتایا گیا ہے اس کو آج کی کلاس میں پرکھنے کی کوشش کیجیے، جانچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ پرکھنے اور جانچنے کی کوشش جب آپ کریں گے تو آپ کو اپنی کمزوری کا پتہ چلے گا کہ کہاں کمزوری رہ گئی ہے، جو آپ سوالات کے ذریعہ سے حل کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کتنا سیکھ چکے ہیں، کتنا آپ آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ سیکھنے والے کہاں تک سیکھ رہے ہیں، کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ
یہ دیکھیے ہم لکھا ہے ایلورا کے مندر، یہ مشہور نام ہے، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ مشہور نام ہے، ہر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ایلورا کے مندر ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہم ملانے کے لیے بتایا ہے تو دیکھیے اس حساب سے یہ ملا ہوا ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی نئی بات اس میں ہے آپ اس کو جاننے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ کی جانکاری کے خلاف یہاں ہے تو پھر وہ بھی آپ بتائیے۔ اور پھر دیکھیے مندر، یہ مندر دیکھیے اس میں ملا ہوا ہے سب، تو آپ اپنے اس پر جانچیے، پرکھیے، دیکھیے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بغیر ملے ہوئے حرف کو جانے جو ہے ہم آگے کسی بھی قیمت پر نہیں بڑھ سکتے۔ تو ملانے والا جو شکل ہے یہ کتنا اہمیت رکھتا ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اردو میں بغیر اس کے آپ کام نہیں چلا سکتے، اس لیے آپ اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔
اب دیکھیے ایلورا کے مندر، آپ کو جو اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے اصول بتایا گیا ہے، آپ اسی اصول پر قائم رہیں گے. اس سے ادھر ادھر اگر آپ چلے جائیں گے تو آج کا یہ کلاس آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. آپ ہمیشہ یاد رکھیے یہ آج مشقی کلاس ہے کہ آپ کو جو اتنا دن بتایا گیا حروف تہجی کے سلسلے میں کہ حروف کے شکل کیا ہیں، ملانے والا شکل کیا ہے اور کس طرح سے ملتا ہے، تو اگر وہ آپ کو یاد رہے گا، اس پر توجہ دیں گے آپ، تب ہی جا کر کے آج کے کلاس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور آج کے کلاس کے لیے توجہ درکار ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ ذہن لے جائیں، صرف یہاں دیکھیں. ہم دیکھیے آپ کو پہلے لکھا ایلورا کے مندر، تو دیکھیے کہ ایلورا لکھا کیسے گیا ہے. یہ جو آپ کو بتایا تھا کہ لام میں ملے گا، اس طرح سے وہ ملا ہوا ہے کہ نہیں، اور لام کو واو میں ملانے کے لیے جس طرح بتایا تھا وہ ملا ہے کہ نہیں، اور تینوں حرف ملایا جو تھا وہ ہے کہ نہیں، یہ آپ اس کو دیکھیے. جب اس کو آپ دیکھیں گے تب آپ کو لگے گا کہ جس طرح ہم کو بتایا گیا تھا وہی ہے. اور آپ جب اس کو توجہ سے دیکھیں گے تب پہلے جو بتایا گیا ہے وہ خاکہ آپ کے آنکھ کے سامنے آئے گا، نظر کے سامنے آئے گا کہ ہاں دیکھیے اس طرح سے مثال کے طور پر جو آپ کو دے کے بتایا تھا آپ سامنے آپ کے وہ آئے گا، تب آپ کو اطمینان ہوگا. دیکھیے پھر اس کے بعد ہم لکھا ہے یہ مقام. یہ بھی دیکھیے آپ کو یہ لکھنے کے لیے کیسے بتایا تھا وہ دیکھیے یہ ہے کہ نہیں. جب آپ اس پر غور کریں گے تو پہلے جو ملایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. مقام کے دیکھیے آپ، مقام کو آپ جو پہلے بتایا گیا ہے ملانے کے لیے شکل، اس کو سامنے لائیے، اس کو سامنے لائیے گا تو اس کی جو حقیقت ہے، جو صحیح نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، تب آپ کو اطمینان ہوگا. آپ اس پر غور کریں گے تب آپ کو اطمینان ہوگا. ایسے یہ کہ کلاس دیکھ رہے ہیں صحیح طور سے چلے گئے تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. ایک تو ہے کہ ایک آدمی سمجھتے جاتا ہے اور ایک آدمی ہے جو نہیں سمجھتا ہے وہ بھی بڑھتے جاتا ہے. تو یہ نہیں سمجھنے والے گروپ میں آپ مت آئیے، آپ سمجھنے والے گروپ میں آئیے. جیسے ہی آپ کے علم کے خلاف کوئی بات آ جائے فوراً آپ بریک لیجیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ پہلے آپ نے یہ بتایا تھا، یہ شکل بتایا تھا اور آج یہ شکل بتا رہے ہیں. تو یہ آپ کو جاننا پڑے گا، تب کہیں آپ صحیح اردو لکھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے. یہ مقام اورنگ آباد. اورنگ آباد. آپ کو ایک چیز اور بتا دیں، آدمی بولتا ہے اورنگ آباد اورنگ آباد، دراصل یہ ہوتا ہے اورنگ آباد. اورنگ آباد، اورنگ آباد نہیں، اورنگ آباد، اورنگ آباد. تو یاد رکھیے اورنگ آباد سے شمال اور مغرب. آپ شمال اور مغرب دیکھیے، اس میں آپ کو شین بتایا تھا، شین کا شکل بتایا تھا. دیکھیے وہ شین کا شکل ہے کہ نہیں، شین کا جو ہے وہ شکل ہے کہ نہیں. اور شین کے شکل کو میم میں ملایا ہے، میم الف میں. اور میم کو دیکھیے کہ جو میم کا شکل آپ کو بتایا تھا دوسرا شکل وہ ہے کہ نہیں، وہ ہے، اور پھر اس میں الف ملایا تو ہو گیا شمال. شمال کے معنی ہوتا ہے اتر. اور مغرب. مغرب میں دیکھیے آپ کو عین کا 3 شکل بتایا گیا تھا. آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو عین غین کا شکل ہے یہ بیچ میں آئے گا، اور بیچ میں بھی آئے گا اور آخر میں آئے گا، لیکن اس کے پہلے اس میں کوئی حرف ملا ہوا ہوگا. اگر عین آئے گا اس طرح سے تو اس کے پہلے اس میں کچھ حرف ملا ہوا ہوگا، بغیر ملے نہیں. اگر کوئی آگے پیچھے اس کے حروف نہیں ہیں تو اس کا جو مکمل شکل ہے عین کا وہ آ جائے گا. تو یہ دیکھیے آپ شمال کو آپ سمجھ گئے، مغرب کو آپ سمجھ گئے. کہ جانب کو دیکھیے آپ، جیم الف آسان ہے. نون بے دیکھیے، نون کس شکل کا اس میں ملا ہوا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ نون کی بہت سی شکلیں ہیں.
اس میں سے ایک شکل یہ آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ اگر اسی کو گول کر کے بے میں ملا دیں گے، پڑھنے والا پڑھے گا، لیکن جب اس اصول پر آئے گا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے کامیاب ہوں۔ مغرب کی جانب 23 کلومیٹر، میٹر کو دیکھیے آپ کیسے لکھا گیا ہے، میٹر۔ یہ تھوڑا ہم بڑا لکھا ہے، لیکن کتابوں میں اس سے چھوٹا ملے گا، لیکن یہی شکل ملے گا آپ کو، دیکھ لیجیے آپ۔ میٹر کے فاصلے کو دیکھیے آپ، فے الف ملایا ہے۔ سات کو دیکھیے، سات کو دیکھیے آپ، یہ سات کا جو پہلا شکل ملانے والا ہے وہ لام میں ملا ہے۔ یہ زیر زمین، زیر زمین یعنی زمین کے نیچے، زیر زمین، زیر زمین، زیر زمین، زمین کو دیکھیے آپ، زمین ملا ہوا ہے۔ مندر تو پہلے بتا چکے ہیں۔ تعداد، تعداد میں دیکھیے عین، عین بیچ والا ہے، اور اس کے شروع میں آخر میں دونوں طرف ایک حرف لایا گیا ہے۔ قریب، قریب کو دیکھیے آپ، کاف رے، یہ ملانے والا بے میں ملا ہے، قریب۔ 30، 30 کو دیکھیے آپ، تے یہ سین ملا ہوا ہے، آپ اس میں سوسا کو دیکھیے، تے کا گھر دیکھیے، یہ کا گھر دیکھیے، اور پھر سین کو دیکھیے، تب آپ کو سمجھ میں بات آئے گی۔ وہاں جو ہے غلطی ہوتی ہے یہ کہ جب آدمی گو مگو میں پڑ جاتا ہے، صحیح غلط کے سلسلے میں پڑ جاتا ہے، جتنا سوسا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کم ہوگا یا زیادہ ہوگا تو دونوں غلط ہوگا۔ یہاں دیکھیے تے لکھا، پھر یہ لکھا، پھر سین لکھا، 30 کے ہیں۔ اور پہاڑ کے دامن میں، دامن کو دیکھیے آپ، میں کو دیکھیے، 2 کلومیٹر کے فاصلے تک چلے گئے ہیں۔ یہ مندر اور ان سے ملی ہوئی خانقاہیں، خانقاہیں کو دیکھیے آپ کیسے ملا ہے، قاف ملانے والا شکل آیا ہے جو بیچ میں آتا ہے، بیچ کے شکل کا آیا ہے، تو یہ خانقاہیں ہیں، ان سے ملی ہوئی خانقاہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جن میں انسان کی کتنی ہی نسلوں نے نسلوں نے سالہائے دراز تک سالہائے دراز تک سکونت کی تھی، اور جن کی عظمت ہمیں
مصر کی قدیم عمارتوں کی یاد دلاتی ہے۔ یاد دلاتی ہے، اب بالکل خالی اور سنسان ہے۔ یہ دیکھیے، اس کے پہلے لکھا، اس کے بعد اب آیا، جن میں انسان کی کتنی ہی نسلوں نے سال ہائے دراز تک سکونت کی تھی، اور جن کی عظمت ہمیں مصر کی قدیم عمارتوں کی یاد دلاتی ہے، اب بالکل خالی اور سنسان ہے۔ اب دیکھیے اس میں تو آپ انسان کو دیکھیے، نون کو کیسے سین میں ملایا گیا اور الف میں۔ آپ یہ پرکھیے کہ آپ کو جو لکھنے بتانے کے وقت میں جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ لکھا ہے کہ نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو یہ آج دیکھنا ہے کہ جو ہم کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق اب یہ مضمون چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر بھی آپ کو دیا گیا، شکل بھی بتایا گیا، اور توڑ توڑ کے بھی آپ کو بتایا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کو جو بتایا ہے اس کے مطابق یہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہ ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر آپ کو نہیں لگتا ہے تو پھر آپ سوال کر کے جاننے کی کوشش کیجیے۔ اپنے اندر جو ہے کمزوری کو چھپا کے نہ رکھیے، بلکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اور وہ مادہ پیدا کیجیے کہ ہم آدمی سے سوال کر سکیں۔ تبھی جا کر کے آپ ایک دن اچھے طالب علم کی حیثیت سے، اچھے انسان کی حیثیت سے آگے آ سکتے ہیں، ورنہ سب دن کمزور ہی رہیں گے۔ تھان کی کتنی کو پھر دیکھیے آپ، تین نون جو آپ کو ملانے کے لیے بتایا تھا وہ دیکھیے ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں کاف ہے، تے ہے، نون ہے، یہ ہے، کس طرح سے ملایا گیا ہے اس پر آپ غور کیجیے۔ جیسے منتر سے ملائے گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس میں دیکھیے آپ جب ملانے کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو یہ جو ہے صاف نظر آئے گا کہ آخر میں یہ ہے، اور یہ میں نون کو ملایا گیا ہے۔ نون کو پھر نون پر غور کریں گے تو نون کے شکل کو بھی آپ سامنے دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے تے کا شکل ہے، اور اسی تے میں کاف کو ملایا گیا ہے، کاف تے نون یہ، سمجھا نا؟ تو آپ اپنے بتائے ہوئے طریقے پر غور کیجیے۔ ہی نسلوں، اور انسان ہے وہاں، سمجھ گئے آپ۔ سال ہائے دراز، سال ہائے پر آپ غور کیجیے۔ سین الف لام کو جو ہے ہے میں ملایا گیا۔ آپ کو بتایا تھا کہ 4-5 شکلیں ہیں ہے کی، تو اس میں سے جو ایک شکل ہے وہ شکل دیکھیے آپ کے سامنے لایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اس طرح سے ہے کہ نہیں ہے، جس طرح سے ملانے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے اس طرح کے ہے کہ نہیں۔ اصل میں آج آپ کو یہی غور کرنا ہے کہ اتنا دن سے جو ہم کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ غور کرنا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہے تو آپ سوال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سال ہائے دراز تک سکونت کو دیکھیے آپ، سین کو کاف میں ملایا، کاف کو واو میں ملایا، اس طرح سے آپ کو بتایا تھا، ملا کر کے 2-3 مثالیں دی گئی تھی ہر طرح کی۔ نون تے کو دیکھیے آپ، نون تے جو آپ کو بتایا تھا وہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اور جن کے عظمت، اب عظمت کو دیکھیے، عین ملانے والا ہے، زو بھی ملانے والا ہے، میم بھی ملانے والا ہے، اور تے میں ملا ہے، عظمت۔ اگر آپ اس عظمت کو تھوڑا سا بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے ادھر ادھر، کہیں ذرا سا نوک نکال دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اردو میں یہی تو کمال ہے کہ اگر ایک نوک بڑھا دیں گے تو گویا کہ آپ ایک حرف بڑھائیں گے، اس لیے کہ ایک نوک جو ہے جس کو سوسا آپ کہتے ہیں وہ حرف کے لیے ہے۔ ہمیں دیکھیے ایک 3-4 قسم کے ملانے کا ہے، وہ ایک شکل اس میں ہے، میم میں ملایا، پھر یہ نگونا۔ ہمیں مصر کو میم سات میں دیکھیے، سات کا جو پہلا شکل ہے ملانے والا وہ سات رے ملایا اور اس کے پہلے میم۔ قدیم کو دیکھیے، قاف دال ملایا ہوا ہے، یہ میم قدیم۔ عمارتوں عین میم الف دیکھیے آپ ملائے، اس میں عین ملانے والا، میم ملانے والا جو الف میں ملا ہے، عمارتوں کی یاد دلاتی ہے، اب بالکل خالی اور سنسان ہے۔
تو وہی ایلورا کے مندر کے سلسلے میں آپ کو بتا رہے تھے، جو کتاب میں ہے مضمون، ہم کتاب دیکھ کر کے ہی لکھ رہے ہیں، جن میں انسان کی کتنی ہی نسلوں نے سالہائے دراز تک سکونت کی تھی. سکونت کی تھی مطلب رکے تھے، رہے تھے، تعلیم حاصل کیا تھا، عبادات کرتے تھے، اور جن کی عظمت ہمیں مصر کی قدیم عمارت، عظمت ان کی بڑائی، ان کی عظمت یعنی ان کی بڑائی، ان کی خوبصورتی، ان کے بڑے ہونے کی دلیل، یہ ساری چیزیں جو ہے مصر کی قدیم مصر میں پہلے جو ہے بہت پہلے قدیم عمارتیں جو ہیں عالی شان، جو پتھر توڑ کے بنایا گیا، ایسے بھی بنایا گیا، تو بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں لوگوں نے پہلے. طاقت، قوت، روپیہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، لیکن بدقسمتی سے عمارت بنا کے غرور میں آ گئے اور اللہ کے نافرمان بن گئے. کی یاد دلاتی ہے. اب بالکل کو دیکھیے، آپ کو ہم بتایا تھا کہ بالکل لکھنے کے لیے لکھنا پڑتا ہے بالکل. اردو کا ایک قاعدہ ہے، یہ کچھ حروف ہے جس کو جو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتے ہیں، جہاں آپ دیکھیں گے یہ جو ہے حروف شمسی اور حروف قمری کے تحت آتا ہے. جو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، اور جو لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو حروف شمسی اور حروف قمری کہتے ہیں. خالی اور سنسان کو دیکھیے آپ، سین کو نون میں ملایا گیا ہے، پھر نون کو سمجھیے کہ سین میں ملایا گیا ہے، کس طرح سے ملایا گیا، کتنا آسان طریقے سے ملایا گیا ہے. تو آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، غور کیا ہے، اس پر آپ پورے مضمون کو ملائیے. دیکھیے آپ کو مضمون آپ کے جانکاری کے اوپر یہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. اگر ملتا ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے کہ جتنا بتایا گیا میں نے سیکھ لیا. اگر نہیں ملتا ہے تو آپ سوال کر کے جانیے اور پھر مطمئن ہوئیے. تو اس کو پڑھنے کا بھی مشق ہونا چاہیے. اس کو پڑھیں گے ہم اس طرح سے، جن میں انسان کی کتنی ہی نسلوں نے سالہائے دراز تک سکونت کی تھی، اور جن کی عظمت ہمیں مصر کی قدیم عمارتوں کی یاد دلاتی اب بالکل خالی اور سنسان ہے. جن میں انسان کی کتنی ہی نسلوں نے سالہائے دراز تک سکونت کی تھی، اور جن کی عظمت ہمیں مصر کی قدیم عمارتوں کی یاد دلاتی ہے اب بالکل خالی اور سنسان ہے. جن میں انسان کی کتنی ہی نسلوں نے سالہائے دراز تک سکونت کی تھی، اور جن کی عظمت ہمیں مصر کی قدیم عمارتوں کی یاد دلاتی ہے اب بالکل خالی اور سنسان ہے. یہ آپ کو 2-3 مرتبہ ہم پڑھ کے سنایا اس لیے کہ آپ جب پڑھیں گے تب آپ کے اندر روانی آئے گی، اور روانی آئے گی تو پھر آپ اچھی اردو بولیں گے اور پڑھیں گے، اور پڑھنے میں روانی آنی چاہیے. اٹک کر کے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ اٹک کر پڑھنا اسی وقت ختم ہوگا جب آپ روزانہ پڑھیں گے، اور زیادہ پڑھیں گے تب، اور تیزی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تب. اس لیے آپ کو اس کے پڑھنے پر توجہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. کوئی بھی کتاب اردو نکال لیجیے آپ کے گھر میں کچھ تو کتاب ہوں گی ہی، اس کو نکالیے اور اس کو پڑھیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایلورا کے مختلف مندر. مندر والا بھی ہٹا دیے، سمپل ہیں نہیں نہیں وہ ہٹا دیے. غلط ہے. نہیں تو ہم تو ملاوٹ والا بتا رہے تھے. چلیے اچھا. اچھا مضمون دیتے ہیں اردو کے سلسلے میں. اردو زبان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں.
اب دیکھیے، اب ہم لکھا ہے اردو زبان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں. تو اردو تو الگ الگ ہے، زبان بھی آسان ہے، بارے میں بھی آسان ہے. کچھ دیکھیے آپ، کاف 6 اور ضروری کو دیکھیے، باتیں کو دیکھیے، جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہاں ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہے یہ، اور اگر یہ مطابق نہیں ہے تو آپ جاننے کی کوشش کیجیے. سمجھا؟ کہتا ہے اردو تمام اطراف ہندوستان میں یہ دیکھیے، یہ ہم لکھا ہے اردو زبان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتایا. ایسے یہ ہے کہ جو بات آج ہم لکھ رہے ہیں
وہ زبانی آپ کو ہم بتا چکے ہیں۔ اردو تمام اطراف ہندوستان میں عموماً بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اسی کو ہندوستان کی قومی زبان بنایا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو اسی کو ترقی دی جائے۔ اب دیکھیے، تمام اطراف ہندوستان میں ایک بات آپ یاد رکھیں گے، دال کے بعد واو ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں واو مل جاتا ہے تو آپ سمجھیں گے صحیح ہے، نہیں ملتا ہے تب بھی آپ سمجھیں گے صحیح ہے، اس لیے کہ واو کا استعمال کہیں کسی نے کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے۔ ہندوستان میں عموماً دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، عین میم واو، عین بھی ملانے والا، میم بھی ملانے والا اور واو میں ملا ہے۔ میم کو الف میں ملا ہے اور 2 زبر دیا ہے، تو اس میں ایک خاص بات آپ یاد رکھیے گا، عموماً جو ہے یہی 2 زبر سے لکھا جائے گا۔ 2 زبر نون کے مانند ہوتا ہے، نون کے برابر ہوتا ہے، لیکن اگر میم نون آپ لکھ دیں گے یہ عموماً غلط ہو جائے گا۔ عموماً میں 2 زبر ہی استعمال ہوتا ہے، عموماً میں 2 زبر ہی استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو یاد رکھیں گے، سمجھا نا؟ عموماً میں 2 زبر ہی استعمال ہوتا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جیسے خصوصاً میں اگر آپ نون دے دیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں 2 زبر کا ہی استعمال ہوتا ہے، سمجھا نا؟ تقریباً 2 زبر کا ہی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے عموماً میں بھی 2 زبر کا ہی استعمال ہوتا ہے، آپ کو یہی دینا پڑے گا، اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ عموماً کیسے لکھا گیا ہے، عین میم واو میم الف 2 زبر، تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور آپ کو بتایا بھی یہی گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو آپ کو ہم بتایا ہے اس کے مطابق ہے کہ بولی کو بے واو لام یہ، اور سمجھی سین میم جیم جو رسمی ہے یہ سمجھی جاتی ہے، اور اس بات کی زیادہ مستحق کو آپ دیکھیے ٹھیک سے، میم سین میں ملایا، پھر تے ہے قاف کس طرح ملا ہے، بالکل آسان ہے، سمجھا نا؟ کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ اس پر غور کیجیے۔ ہم آپ سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے سین میں میم کو ملایا، لا کے سین میں میم کو ملایا، میم سین ہوا، اور پھر تے کو دیکھیے اوپر لے جا کر کے ہے میں ملایا، مستحق ہے قاف، مستحق ہے کہ اسی کو ہندوستان کی قومی کو دیکھیے قاف واو میم یہ قومی زبان بنایا جائے، اور جہاں تک ممکن کو دیکھیے میم کاف میں ممکن ہو اسی کو ترقی دی جائے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ اردو تمام اطراف ہندوستان میں عموماً بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اسی کو ہندوستان کی قومی زبان بنایا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو اسی کو ترقی دی جائے۔ اردو تمام اطراف ہندوستان میں عموماً بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اسی کو ہندوستان کی قومی زبان بنایا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو اسی کو ترقی دی جائے۔ اردو تمام اطراف ہندوستان میں عموماً بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اسی کو ہندوستان کی قومی زبان بنایا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو اسی کو ترقی دی جائے۔ تو یہ ہے کہ بار بار جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے آئے گا، اور آپ کی زبان میں روانی آئے گی۔ جب روانی آئے گی تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکیں گے، اور آپ اچھے سے بھی پڑھ سکیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا جلدی آپ کو پڑھنے کے لیے آئے گا۔ دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو یہ آنکھ کے اندر ایک مادہ ہے جو جیسے ہی نظر پڑے گا وہ فوراً آپ کو ہٹ کرے گا، بتائے گا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ تو یہ جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، اور نہیں تو آپ اٹک کے پڑھیں گے کہ یہ اردو ہے، پھر تے میم الف تمام ہوا، تو یہ نہیں۔ جب زیادہ پڑھیں گے تو فوراً آپ پڑھیں گے۔ اردو تمام اطراف ہندوستان میں عموماً بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اسی کو ہندوستان کی قومی زبان بنایا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو اسی کو ترقی دی جائے۔ تو یہ جو ہے پڑھنے سے پیدا ہوگا۔ جب جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ تیزی سے بولیں گے، اور جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا تیز لکھیں گے آپ،
تو آپ کو لکھنے کی بھی مہارت حاصل کرنی ہوگی اور پڑھنے کی بھی مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ دیکھیے بولنے کے لیے تو سارے لوگ اردو بولتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہو، اس لیے کہ وہ نسلاً بعد نسل ماں باپ سے سنتے آ رہا ہے، بول رہا ہے۔ لیکن اصل چیز ہے کہ لکھنے کے لیے آنا چاہیے، پڑھنے کے لیے آنا چاہیے، تاکہ یہ اردو جو ایک نسل دوسری نسل کو منتقل ہو تو لکھ پڑھ کر کے، یہ نہیں کہ زبان وہ تو بولتے جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نام لے رہا ہے فرقان، لیکن جب اس کو کہا گیا فرقان لکھنے کے لیے، لکھنے بھی نہیں آتا ہے، جب لکھ کے دیا گیا تو پڑھنے بھی نہیں آتا، سنتے آ رہا تو کسی نہ کسی دن بھول جائے گا، پھر کتاب کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن تو وہ زبان جو ہے زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکتی ہے، زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر لکھنے اور پڑھنے والے لوگ نہ ہوں تو زیادہ دن تک وہ زبان زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ ملاوٹ ہوتے ہوتے اس کی جگہ پر لوگ اپنی زبان بولنے لگیں گے، گھریلو زبان بولنے لگیں گے، دیہات کی زبان بولنے لگیں گے، علاقے کی زبان۔ اور یہ جو اردو ہے پورے اب تو ہر جگہ بولی جاتی ہے دنیا میں، ہر جگہ دنیا میں بولی جاتی ہے، خصوصاً ہندوستان میں تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نہیں بولی جاتی ہو۔ یہ سمجھنے والے کم ہیں ضرور، ہر اسٹیٹ کی زبان الگ الگ ہے، لیکن اس زبان کے ساتھ لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں یہ زبان بولنے والے موجود ہیں۔ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی زبان تمام ملک میں اب دیکھیے، کوئی زبان تمام ملک میں یکساں طور پر اس وقت تک شائع نہیں ہو سکتی جب تک مندرجہ ذریعے ملک میں مہیا نہ ہو۔ تو اب دیکھیے تمام تے میم الف، یہ ملانے والا میم جس کے دونوں طرف شکل حرف ملے گا وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ دیکھیے اس میں اسی طرح سے لکھا ہے کہ نہیں۔ پھر ملک کو دیکھیے جو بیچ میں ہے، میں یکساں کو دیکھیے، آپ پہلے بھی بتایا آپ کو طور پر اس وقت تک شائع میں دیکھیے شین الف اور حمزہ عین، یہ عین جو ہے بیچ میں جو آتا ہے، عین جو دونوں طرف حروف ہوتے ہیں تو وہ ہے نہیں ہو سکتی کو دیکھیے سین کاف تے یہ، جب تک مندرجہ ذیل ذریعے یا عین یہاں بھی آیا، عین وہاں بھی آیا، ملک میں مہیا
मुहैया में देखिए, मिलाने वाला मीम और मिलाने वाला है आपके सामने लाया, ये भी लाया ना हो तो इसको आप पढ़ेंगे। उर्दू ज़ुबान के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। कोई ज़ुबान तमाम मुल्क में यकसां तौर पर उस वक्त तक शाये नहीं हो सकती जब तक मुंदरजा ज़ैल ज़रिए मुल्क में मुहैया ना हो। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ये पूरा मज़मून जो है आपको हम बताएंगे ताकि आप इसकी अहमियत को समझेंगे। तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने और पढ़ने की कोशिश कीजिए, लिखने और पढ़ने की कोशिश कीजिए। और समझते आप हैं, मुल्क आप समझते हैं, तमाम समझते हैं, ज़ुबान समझते हैं, सब इसमें समझते हैं आप, लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि इसको लिखिए तो आपको नहीं आता है। जब आपसे कहा जाता है कि पढ़िए तो आपको नहीं आता। दरअसल मेरी कोशिश ये है कि आप लिखें और पढ़ें। जब लिखेंगे आप, पढ़ेंगे तो आपके अंदर अगर शौक़ पैदा होता है तो फिर आप अपने बच्चे को भी इसका शौक़ दिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं शौक़ है तो फिर बच्चे को क्या है, बच्चे को आप बताएंगे कहाँ से? आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इसकी अहमियत को ही आप नहीं जानते हैं तो क्या जानेंगे कि बच्चे को समझाना नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। सिर्फ ये जानते हैं कि खिला पिला के बड़ा करो, जब कमाने के लायक हो जाए तो दर्जी की दुकान पर बैठा दो, अब कमा के लाएगा। लेकिन इससे कौम ज़िंदा नहीं रहती। कौम ज़िंदा रहती है अपनी तहज़ीब से, अपने इल्म से, अपनी विरासत से। तो ये आपको सिखाना पड़ेगा। तो आप देखिए, इसको पढ़ेंगे घर में। उर्दू ज़ुबान के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। कोई ज़ुबान तमाम मुल्क में यकसां तौर पर उस वक्त तक शाये नहीं हो सकती जब तक मुंदरजा ज़ैल ज़रिए मुल्क में मुहैया न हो। कोई ज़ुबान तमाम मुल्क में यकसां तौर पर उस वक्त तक शाये नहीं हो सकती जब तक मुंदरजा ज़ैल ज़रिए मुल्क में मुहैया न हो। कोई ज़ुबान तमाम मुल्क में यकसां तौर पर उस वक्त तक शाये नहीं हो सकती जब तक मुंदरजा ज़ैल ज़रिए मुल्क में मुहैया न हो। तो इस तरह से आप आज का क्लास अब जो है आखिरी मरहले में है। आप इसका ख्याल रखेंगे कि आप इसको पढ़ेंगे। साफ साफ बोर्ड पर लिखा जाता है इसीलिए कि आप इसको पढ़ें और समझें और देखें। जब इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तब फिर आपके सामने बात सामने आएगी और इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास इसी जगह अब ख़त्म होता है। कल फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको यही क्लास चलेगा।